اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ عزیزان گرامی قدر آج کی رات شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی بہت سے فضائل بھی ہیں اور بہت سے اعمال بھی ہیں۔ آج کی رات جس طریقے سے انسان کو دعائے کمیل پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے کل کے دن صبح کے وقت دعائے ندبہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور دعائے کمیل یہی پیغام امام حسین بھی ہے۔ اور کل کے دن جو دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے کاش میں اپنے بچوں سے درخواست کروں گا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو شاید اس دن کسی مجلس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعائے ندبہ خود فضائل محمد و آل محمد کا نام بھی ہے اور مصائب محمد و آل محمد کا نام۔ یہ دعا عجیب دعا ہے۔ ہمارے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اور اہل بیت کی دعاؤں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی وہ ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے، جو امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی مل جائے، جو جوان ہو رہے ہیں ان کو اچھی دلہن مل جائے، جو صاحب اولاد نہیں ہو رہے ان کو اولاد مل جائے، جس کو باہر کا ویزا نہیں مل رہا اس کو ویزا مل جائے۔ تو ہمارے یہاں جو کمی کسری ہوتی ہے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جو اہل بیت کی دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کے اندر مانگا بھی جاتا ہے اور اپنی معرفت کو بڑھایا بھی جاتا ہے، اپنی معرفت میں ہم اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے دعائے ندبہ کو بطور خاص ان ایام کے اندر اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو احساس ہوگا کہ فضائل کیا ہیں اور مصائب کیا ہیں۔ اسی طریقے سے کل جمعے کا جو دن آئے گا اس میں غسل جمعہ بھی مستحب ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا، چاہے انسان نماز جمعہ میں شریک نہیں بھی ہوا ہے تب بھی سورہ جمعہ کی تلاوت کرنے کا ثواب۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ اتنا ثواب ہے کہ اس دن اگر کسی نے سورہ کی تلاوت کی ہے اور جنہوں نے سورہ کی تلاوت نہیں کی یعنی تمام مخلوقات کے برابر اس بندے خدا کو ثواب ملتا ہے کہ جو ایک سورہ جمعہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اتنا ثواب ہے سورہ جمعہ کی تلاوت کرنے کا۔ اور اس میں بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ سورہ جمعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف جمعے کے مسلمانوں کی فضائل بیان نہیں کر رہا بلکہ کچھ منافقین کے حالات بھی بیان کر رہا۔ سورہ جمعہ کی جو آخری آیت ہے اسی کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے رسول ان نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ نماز کے دوران کسی تجارتی کاروان کو آتا ہوا دیکھیں یا لہو و لعب کی محفل کو دیکھیں تو یہ آپ کو چھوڑ کر اس کاروان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ صرف میدان جنگ میں چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، نماز میں بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔
تو سورہ جمعہ کو بھی اسی طریقے سے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور پھر نماز جمعہ پڑھنے کی بہت فضائل ہیں، نماز جمعہ میں شرکت کیجیے۔ نماز جمعہ کا حکم خود قرآن کریم کے اندر آیا ہے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جیسے ہی جمعے کے دن آذان دی جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، ذکر الہی کی طرف جاؤ۔ اس لیے نماز جمعہ کو پڑھنا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عمل جو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا مالی اعتبار سے تھوڑے تنگ دست تھے، اور یہ ہمارے لیے نمونے عمل رکھے گئے۔ جیسے انبیاء کی سیرت میں بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کو بہت امیر بنایا گیا، بعض وہ ہیں کہ جن کو صاحب اقتدار بنایا گیا، جیسے حضرت سلیمان، ان کو بادشاہت ملی ہوئی۔ لیکن دوسری طرف سے انہی انبیاء میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام بھی آتے ہیں، ان کو پریشانیوں پر پریشانیاں، مصیبتوں پر مصیبتیں ہیں۔ تو دونوں طرح کی مثالیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں، تاکہ جو امیر ہے اسے کس سیرت پر عمل کرنا ہے، جس پر مشکلات اور پریشانیاں ہیں اس کو کس سیرت پر عمل کرنا ہے، دونوں کے لیے نمونے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ائمہ کی زندگیوں کے اندر بھی ہمارے پاس دونوں طرح کی مثالیں آئی ہیں۔ بعض وہ تھے کہ جن کو خدا نے وسعت دی ہے اور بہت مال و دولت دیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو تنگدست بنایا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کو خدا نے بہت مال و دولت دیا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں اپنے مال کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کروں تو سب کو امیر بنا دوں، اتنا مال خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن ہمارے بابا کو مشکلات میں خدا نے رکھا، تنگ دست رکھا، بظاہر غریب اور نادار رکھا، تو وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب جمعے کا دن آتا تھا تو 1 دینار یعنی 1 سونے کا سکہ رائے خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے، یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ امام جو اپنے ہر نیک عمل میں پہل کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں پہل، روزہ رکھنے میں پہل، ہر نیکی میں پہل، لیکن جب صدقے کا موقع آتا تھا تو انتظار کرتے تھے جب جمعے کا دن آئے گا تب صدقہ نکالا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کے دن صدقہ نکالنے کا ثواب بہت گنا زیادہ ہوتا، اس لیے انتظار کیا کرتے تھے۔ اور جمعے کے دن شروع ہو جاتا ہے شب جمعہ سے لے کر مغرب کے وقت تک۔ ایسا نہیں کہ 12 بجے جمعے کے دن کا آغاز ہوتا ہے، نہیں، جمعے کا دن اسلامی حساب سے رات بدلنے سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دن جو مغرب کی اذان ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کل کے دن جو مغرب کی اذان ہوگی، یہ پورا وقت جمعے کا وقت ہے۔ اس میں انسان جتنا بھرپور طریقے سے صدقہ دے سکتا ہو، اعمال خیر کر سکتا ہو، کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آ جائے پروردگار یہ فرماتا ہے ہم اپنے بندے کے ہفتے کو نہیں دیکھتے ہیں، جمعے کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ہفتے بھر میں کون سی نیکیاں کی ہیں اور کون سی برائیاں کی ہیں، خدا یہ فرماتا ہے ہم اس کے جمعے کو دیکھتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر وہ نیکیاں کرنے والا ہے ہم اس کی نیکیوں کی وجہ سے یہ حساب کرتے ہیں کہ وہ پورا ہفتے ہی نیکیاں کرنے والا ہوگا، اور اگر وہ جمعے کے دن برائیاں کرنے والا ہوگا پھر یہ حساب کیا جائے گا کہ اس سے پورے ہفتے ہی برائی کی ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن نیکیاں کرنے کو بھی خدا دگنا کر دیتا ہے بلکہ 10 گنا کر دیتا ہے، اور جمعے کے دن اگر برائی کی جائے تو پروردگار اس کا بھی عذاب دگنا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی جمعے کے احترام کی وجہ سے جو سارا ہفتہ برائیاں کرتا ہوا آیا ہے جمعے کے دن برائی کرنا چھوڑ دے، خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے تیرے سارے اعمال کو قبول کر لیا اور تجھے ایسا معاف کر دیا جیسے شکم مادر سے ابھی تو پیدا ہوا۔ یہ بہت اسپیشل دن ہے ہمارے لیے، اس کو معمولی نہیں سمجھے گا کہ ہر ہفتے آ جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے آ جائے گا، ہماری زندگیوں کا نہیں پتا کب انسان کو موت آ جائے۔ اس لیے جمعے کے دن اگر نصیب ہو گیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے اعمال خیر کے اندر انسان انجام دے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں
کہ یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الضُّحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ جمعے کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ حتیٰ یہ عید فطر اور عید ضحیٰ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے یہ فرمایا تھا کہ فضل علی علی سائر الامہ کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی، علی کو بھی انسانوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے جمعے کی رات کو ساری راتوں پر حاصل۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے، علی انسانوں کے سردار ہے۔ یا علی یا علی۔ اور پھر جمعے کے دن کا ایک اور عمل جو الحمدللہ بہت سارے مومنین ایسے جو کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، انشاءاللہ پروردگار ہمارا بھی شمار زائرین امام حسین میں فرمائے کہ زیارت امام حسین انجام دینا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جو تمام اعمال کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ایک واقعہ جو شیخ عباس قمی نے مفات الجنان میں لکھا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مفات الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، زیارات کی کتاب ہے، اس کے اندر وظیفے لکھے ہوئے ہیں، اعمال لکھے ہوئے ہیں، لیکن شیخ عباس قمی بھی مجبور ہوتے ہیں اور شب جمعہ کے اعمال کے بعد اس واقعے کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اپنے استاد کی کتاب سے نقل کیا ہے، اور میرے استاد نے جس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے ان کے استاد کا نام محدث قمی، محدث نوری، اور محدث نوری نے جس کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے نجم الثاقب، اس کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کتاب میں کوئی اور واقعہ نہیں لکھتا، یہی واقعہ لکھتا تو یہی واقعہ کافی ہوتا اس کتاب کو بننے کے لیے، اتنا عظیم واقعہ ہے۔ کہتے شب جمعہ تھی، حاجی علی بغدادی خمس کے پیسے دینے کے بعد، نجف میں علماء کرام اور مراجعین سے ملاقات کرنے کے بعد خمس کے پیسے ان کو دینے کے بعد اپنے شہر بغداد کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، بغدادی تھے، اپنے شہر بغداد کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ایک بندہ خدا، ایک نورانی سید نظر آیا، اس نے کہا کہ آج شب جمعہ نہیں ہے کیا؟ کہا کہ بالکل آج شب جمعہ ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم حسین کی زیارت پر چلیں اور کربلا چلیں؟ کہ اس کی بات میرے دل پر اثر کی اور ہم دونوں ساتھ کربلا کی زیارت پر چلے گئے۔ نجف سے نکلے تھے، بغداد جانا تھا، لیکن کربلا زیارت پر چلے گئے۔ کہ جب ہم زیارت کربلا میں پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری گفتگو ہوئی درمیان میں، مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی بڑا عظیم سید ہے، یہ جس طرح سے باتیں بیان کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ کوئی سیدوں میں ایک بہت بڑا سید ہے۔ جب ہم زیارت کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ زیارت کرو امام حسین کی، انہوں نے زیارت کرنا شروع کی۔ جب زیارت ہو گئی تو اس کے بعد وہ سید کہنے لگے کہ امام حسین کو تو سلام دے دیا ہے، اب باقی اماموں پر بھی سلام بھیجو۔ انہوں نے باقی اماموں پر سلام بھیجا اور ایک ایک کر کے ہر ایک امام کا نام لیا اور ہر ایک کو سلام بھیجا۔ جب آخری امام کا نام آیا تو خود اس سید نے جواب سلام دیا۔ کہتے میں اس وقت سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیوں کیا، شاید اس وقت ذہن میں خیال آیا کہ یہ بھی سید ہے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھ پر بھی سلام ہو گیا کیونکہ امام بھی سید ہے، میں بھی سید ہوں، تو انہوں نے ویسے ہی جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ تو جو نجف میں ہمارے وکیلوں کو خمس کا پیسہ دے کر آیا ہے وہ ہم تک پہنچ گیا۔ اب اس وقت بھی ان کے ذہن میں آیا کیونکہ خمس کے اندر سہم سادات ہوتا ہے تو اس سید کو شاید یہ محسوس ہوگا کہ سادات ہم تک پہنچ رہا ہے، اس وقت بھی خیال نہیں آیا۔ یہاں تک کہ جب کربلا کی زیارت کرنے کے بعد یہ دوبارہ بغداد جانے لگے تو سوال کیا کہ قبلہ آپ اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ اس وقت اس سید نے بتایا تو نے پورا سفر اور پوری زیارت اپنے امام کے ساتھ کر لی اور پھر بھی نہ پہچانا کہ تو نے امام کے ساتھ یہ زیارت دی۔ کہ یہ اتنا عجیب واقعہ تھا کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف ہم جیسے چاہنے والے حسین کی زیارت پر نہیں جاتے بلکہ حسین کے وارث امام زمانہ بھی شب جمعہ حسین کی زیارت پر جاتے۔ اس لیے شب جمعہ کی زیارت کو انسان فراموش نہ کرے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جمعے کے دن
5 مرتبہ امام حسین کو سلام کرنا چاہیے. جیسے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اسی طریقے سے 5 مرتبہ امام حسین کی بارگاہ میں جا کے سلام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ کیوں سکھایا تھا کہ جب نماز ختم ہو تو پہلے حسین کو سلام کرو، کیونکہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا امام حسین کا نام. امام حسین نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، امام حسین نہ ہوتے تو سجدے نہ ہوتے. امام حسین کے ذریعے سارے اعمال اور ساری یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے. اس لیے زیارت امام حسین کو انسان فراموش نہ کرے. اور پھر آئیے اپنے اس موضوع کی طرف کہ ہمارا مسلسل یہ موضوع چل رہا ہے کہ جو دیگر مکاتب فکر ہیں ہم ان کے لیے ایک روشنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سمجھے تاریخ کربلا کو اور پھر آہستہ آہستہ امام حسین کے راستے کی طرف آئیں. کل ہم نے گفتگو کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ حاکم شام نے یزید کو جانشین بنانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو ٹھکانے لگایا تھا، حتیٰ خلیفہ سوم کے بیٹے کو، حتیٰ خالد بن ولید کے بیٹے کو، حتیٰ خلیفہ ثانی کے بیٹے کو، سب کو خاموش کروا دیا، کسی کو پیسے دے کر، کسی کو مروا کر، تاکہ وہ خلافت تک پہنچ جائے. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ صرف یہ ایک کام نہیں ہے جو حاکم شام نے کیا ہے، کام اور بھی بہت سارے کیے. اور ابن ابی الحدید معتزلی کی آپ کتاب کو ضرور دیکھیے گا، شرح نہج البلاغہ جو لکھی ہے نا، 20 جلدوں پر یہ کتاب ہے. نہج البلاغہ خود زخیم کتاب ہے، وہ 1 جلدی کتاب ہے، خود زخیم کتاب ہے. اس کے اوپر جو شرح لکھی ہے وہ 20 جلدوں پر. اور اتنی نایاب یہ شرح ہے کہ جن واقعات کو شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے لکھ دیا ہے، جن کتابوں سے لکھا وہ کتابیں مفقود ہو گئی، وہ کتابیں جلا دی گئیں، دریا برد ہو گئی، وہ کتابیں ہم تک نہیں پہنچ سکی. لیکن ان کتابوں سے کاپی کر کے جو انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں روایتیں لکھی ہیں وہ روایتیں ہم تک پہنچ گئی. اتنی نایاب ہے یہ کتاب کہ آپ کو کہیں کوئی روایت نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب میں ملے گی. وہ کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں ہے یہ. انہوں نے لکھا کہ حاکم شام نے ایک اور کام یہ کیا کہ حکمرانی میں آنے کے بعد، صلح ہو جانے کے بعد اپنے سارے گورنروں کو خط لکھا، اب خبردار کوئی ایک خطیب بھی علی کی فضیلت کو بیان نہ کرے. پابندی لگا دی، اور اگر کوئی پکڑا گیا علی کی ایک فضیلت بیان کرتے ہوئے، نہ صرف کہ ممبر سے اس کو اتارا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ 3 کام کیے جائیں گے، یا ملک بدر، یا زندان میں ڈال دیا جائے گا، یا اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا. کہا کہ پھر کس کے فضائل پڑھے ہیں؟ کہا کہ خلیفہ سوم کے فضائل پڑھیں. اب اگر فضائل نہ ہو تو کیا کریں؟ تو کہا کہ پھر آپ بنا لیں، کیا مشکل ہے اس کے اندر. تو خلیفہ سوم کے فضائل بیان ہوئے، اور ایک عرصے تک، خود ابن ابی الحدید کہہ رہا ہے، ایک عرصے تک خلیفہ سوم کے فضائل ممبروں سے بیان ہوئے. پھر اس کے بعد حاکم شام نے دوبارہ سارے گورنروں کو خط لکھا، اب خبردار کوئی خطیب خلیفہ سوم کے بھی فضائل نہ پڑھے. اب پھر کس کے پڑھیں؟ کہا پھر شیخین کے پڑھیں. شیخین کے بھی فضائل وہ بھی مارکیٹ کے اندر آ گئے. کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد حاکم شام نے ایک اور خط لکھا، اس کے اندر کہا کہ اب شیخین کے بھی فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پبلک تیار ہو گئی ہے اتنی کہ ہر ایک کے فضائل جب سن رہی ہے تو پھر ہمارے فضائل بھی بیان کریں. اب حاکم شام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، خاندان امیہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. کہا 20 سال تک یہ کام ہوا ہے ممبروں سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کوئی موبائل موجود نہیں ہے، کوئی فون موجود نہیں، کوئی ٹی وی موجود نہیں، کوئی ریڈیو موجود نہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں تک معلومات منتقل ہو سکے. صرف ممبر سے معلومات منتقل ہوتی تھی. 20 سال تک وہ ممبر خلفاء کے لیے اور آل امیہ کے لیے استعمال ہوا. 20 سال کے اندر جنریشن تبدیل ہو جاتی ہے. فرض کیجئے کہ آپ کی بہت سارے ہمارے سامنے جوان موجود ہیں جو 20 سال کے ہیں، اگر 20 سال تک ایک ہی چیز سنتے رہیں، 40 سال کے ہو جائیں تو حافظہ بن جاتا ہے کہ بھائی انہی کی باتیں ہمیں سننی ہیں. ایک چیز ذہن کے اندر بن جاتی ہے. اور اس 20 سال کے بعد جو واصل جہنم ہوا ہے، آل امیہ اور آل مروان آئے ہیں، انہوں نے بھی اس روش کو جاری رکھا ہے، اور 70 سال تک دشمنان اہل بیت کے فضائل ہوئے. اور علی اور اولاد علی کے بارے میں کوئی چیز بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ابن ابی الحدید معتزلی اس سارے واقعے کو لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ کمال ہو گیا علی کا،
70 سالوں تک کسی کو اجازت نہیں تھی کہ علی کے فضائل بیان کرے، لیکن آج جب ہم کتابیں کھولتے ہیں تو ہمیں کتاب پڑھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ علی کی فضیلت بالکل ٹھیک ہے، یہ علی کے فضائل بالکل ٹھیک ہیں، یہ اہل بیت کے فضائل بالکل ٹھیک ہیں۔ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ جس فضیلت کو 70 سال تک چھپانے کی کوشش کی، آج جس کتاب کے اندر دیکھو تو یا علی کے فضائل ہیں یا اولاد علی کے فضائل۔ کہتے ہیں حیرانگی کی بات، دشمنوں نے چھپانے کی کوشش کی، دوست خوف سے اور ڈر کے مارے فضائل بیان نہیں کرتے تھے، کسی نے بھی بیان نہیں کیا، لیکن خدا جانتا ہے کہ کیسے یہ فضائل کتابوں کے اندر آ گئے۔ اور حیران کر دینے والی بات ہے، کہتا ہے جس طریقے سے میر انیس علی اللہ مقاموں نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی خطا آل سے معصوم نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ، کوئی بھی خطا آل سے معصوم نہیں۔ معصوم کیا مطلب کیا ہے؟ منسوب۔ بزرگان میرے سامنے موجود ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کوئی بھی خطا آل سے معصوم نہیں۔ پھر کہتے ہیں کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں۔ یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ اتنے فضائل ہیں، اور یہ حدیث رسول بھی ہے کہ اے علی تیری اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارا سمندر سیاہی بن جائے، لکھنے والے انسان و جنات ہو جائیں، حساب کتاب رکھنے والے ملائکہ ہو جائیں، یہ سب مل کر بھی تیرے فضائل کو شمار کرنا چاہے یہ ختم ہو جائیں گے، تیری فضیلتیں ختم ہیں۔ اتنے فضائل امیر المومنین موجود ہیں۔ تو ابن ابی الحدید معتزلی اس بات تک پہنچنے کے بعد ایک اور نتیجہ ہمیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ فرماتے ہیں اب یاد رکھیں محققین اور طالب علم کہ جو تاریخ کو پڑھ رہے ہیں اور حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ روایتیں ایسی ملیں گی جو دوسروں کی فضیلت میں ہوگی، جی ملیں گی آپ کو ایسی روایتیں، اور آپ کو ایسی روایتیں بھی ملیں گی کہ جس میں علی کے نام کو جوڑ دیا گیا ہے دوسروں کے نام کے ساتھ۔ میں مثالیں پیش کر دیتا تاکہ بچوں تک بھی بات واضح ہو جائے۔ کیا آپ نے یہ حدیث رسول نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں اس کی دیواریں ہیں، فلاں کھڑکیاں ہیں، فلاں چھت ہے۔ کسی کو اتنی بھی سینس نہیں تھی کہ نبی نے یہ فرمایا تھا کہ میں علم کا گھر ہوں۔ گھر کی چھت تو ہوتی ہے، شہروں کی چھتیں نہیں ہوتی۔ حدیث بناتے بناتے اپنا گھر ہی بنا گئے۔ تو نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے، لیکن آگے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے کیا آپ نے یہ روایت نہیں سنی کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بنا دی گئی، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں جو جاتا ہے دنیا کی ساری مشکلات سے آزاد ہو کر جاتا ہے۔ جنت میں کوئی مریض، کوئی بیمار، کوئی ضعیف، کوئی بوڑھا جا ہی نہیں سکتا۔ جب جنت میں کوئی بوڑھا موجود ہی نہیں ہے تو یہ سردار کس کے ہیں؟ لیکن بنانے والوں نے بنا دی۔ ابن ابی الحدید معتزلی ایک فارمولہ دے کر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ساری روایتوں کے بارے میں یہ فارمولہ نافذ ہوتا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی روایت بھی نظر آئے جس کا ایک حصہ اہل بیت کی شان میں ہو، دوسرا حصہ کسی اور کی شان میں ہو، تو میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ وہ حصہ جو اہل بیت کی شان میں ہے وہ صحیح ہے، باقی جتنا اضافہ کیا ہے وہ بات کی پیداوار ہے۔ مل کر ہی درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ اور ایسی ایسی روایتیں، یہ تو میں نے کچھ مشہور مثالیں دے دی ہیں، اب آپ سنیے ایک اور مثال۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے یہ روایت لکھی ہے اور نبی سے منسوب ہے ساری روایتیں، ظاہر سی بات ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ویتجلی لفلان خاصۃ، کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے لوگوں کے لیے ایک عمومی اعتبار سے اور فلاں کے لیے خصوصی طور پر۔
خدا ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے خصوصی طور پر. اللہ اکبر. ہم علی کے بارے میں کہیں کہ وہ معراج میں لہجے علی میں گفتگو کی تھی تو آپ کہتے ہیں لہجے علی کہاں سے آ گیا؟ آپ سے لہجے علی بھی خدا کے سامنے برداشت نہیں ہوتا. اور روایت گھڑی ہے کہ خدا نے اپنا دیدار کرایا ہے فلاں کو. ایک اور روایت بھی ہے عبداللہ بن عمر سے ہے ماشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا ابلیس زمین پر آیا، سب سے پہلے عراق میں گیا، عراق والوں کو گمراہ کر دیا. وہاں سے نکل کر بصرہ کی طرف آیا، بصرہ کو وہ گمراہ نہیں کر سکا. شام میں آیا تو شام میں تو اس کو بھگا دیا اور شام میں اس کی اچھی خاصی پٹائی کی اور وہاں سے اس کو نکال دیا. کہ یہ ہے ابلیس جو کوفہ جاتا ہے اور عراق جاتا ہے تو وہاں والوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن بصرہ اور شام والوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ کیوں بنائی گئی ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اصل میں شیطان کہاں تک گیا، اور جب شیطان یہاں تک پہنچ گیا ہے تو جس کو نکالا گیا ہے شام سے وہ شیطان نہیں ہے، وہ عبد رحمان ہے کہ جس کو نکال دیا. ورنہ وہ شیطان تو شام ہی کے اندر موجود ہے. اور اس نے عجیب و غریب روایتیں ہیں جو گھڑی ہیں. تو یہ پوری حاکم شام کی پالیسی تھی، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی مقدار ہمیں روایات کے اندر نظر آتی ہے کہ جس کے ساتھ اس نے کام کیا ہے. امام بخاری نے باقاعدہ لکھا کہ جو میں صحیح بخاری لکھ رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ میرے سامنے اتنی ساری روایات موجود ہیں اور انہوں نے خود بیان کیا 6 لاکھ روایتیں میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں سے 6 لاکھ میں سے صرف 6000 حدیثیں لکھی. یعنی خود امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حدیث کے 100 گنا روایتیں ڈپلیکیٹ بنائی گئی، فیک روایتیں موجود ہیں. اتنی روایتیں کھڑی گئی ہیں. اور اس کے بعد والے محدثین کو آپ دیکھیں، امام احمد ابن حنبل نے یہی کہا، بلکہ ان کی تحقیق آگے بڑھی. انہوں نے تو کہا کہ میرے سامنے مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ 7.5 لاکھ روایتیں چھٹی ہیں، اور انہوں نے مسند احمد ابن حنبل لکھی. تو یہ آپ محسوس کیجئے گا، یہ معمولی نہیں سمجھے گا اس مسئلے کو کہ روایتوں پر روایتیں کھڑی گئی، روایتوں پر روایتیں کھڑی گئی، اور اہل بیت کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی. لیکن کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گواہ مدینے کی گلی گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی. اور اب جو میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا ہوں وہ تو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. حاکم شام نے سعد ابن ابی وقاص کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کے فضائل اب بھی بیان کرتا ہے، جبکہ تجھے منع کیا ہے کہ علی کا نام آئے تو نعوذ باللہ لعنت کے ساتھ آنا چاہیے. تیرے اندر یہ جرت کس نے پیدا کی کہ تو علی کے فضائل پڑھ؟ حالانکہ سعد ابن ابی وقاص کوئی نہ سلمان ہے، نہ ابو ذر ہے، نہ مقداد ہے، نہ عمار ہے، نہ حذیفہ ہے. کبھی کبھار ایک آدھ 2 باتیں بیان کر دی. صحیح مسلم کی روایت ہے، یا سعد ما منعک ان لا تسب ابا التراب، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب پر سب و شتم نہ کر؟ تو سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے میں نے 3 فضیلتیں اپنی آنکھوں سے علی کی دیکھی ہے. میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ علی کی شان میں لفظ کشائی علی کی گستاخی کرتے ہوئے لفظ کشائی کر سکوں، میں کر نہیں سکتا. کہ کون سی فضیلت؟ کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ خیبر میں بہت سے تھے جو علم لے کر گئے، لیکن ان سے قلعہ خیبر فتح نہ ہوا. پھر نبی نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، وہ فرار اختیار نہیں کرے گا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول سے محبت کرتا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ آنے والے کل کی خبر دے رہے ہیں یا گزرے ہوئے کل کے حالات بیان کر رہے ہیں؟ کہ جو علم لے کر گیا ہے وہ فرار اختیار کرتا رہا، وہ بھاگتا رہا، اب میں کل علم اس کو دوں گا جو فرار اختیار نہیں کرے گا. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب علم دیا گیا سب انتظار میں تھے، لیکن بلایا کہاں ہے علی حیدر کرار، میں اس کو علم دوں گا. اور علی حیدر کرار کے ہاتھ میں علم رکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے فضیلت دیکھی. دوسری فضیلت، مباہلہ کا وقت آیا، آیت آ گئی اے رسول اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، اپنے مردوں کو لے کر آئیں. ہم سب انتظار میں تھے، حضور کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے،
حضور کی تو صاحبزادی ہے، کوئی بیٹا تو نہیں ہے، اس لیے بیٹوں کو لے کر جائیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ ندعو ابناءنا، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو بیٹوں میں تو پھر ہمارے ہی بیٹے جائیں گے، مردوں میں بھی ہمارے مرد چلے جائیں گی، خواتین میں بھی ہماری چلی جائیں گی. لیکن جب مباہلہ کا دن آیا تو علی کی زوجہ، علی کے بیٹے، خود علی مرتضیٰ مباہلہ کے میدان میں اس چھوٹے سے کاروان کے ساتھ گئے. آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا تم نے پوری آیت نہیں پڑھی، صرف یہ نہیں کہا تھا ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے، بلکہ یہ بھی کہا تھا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنی ہے. جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے کسی سچے کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اس پاک گھرانے کا انتخاب کیا گیا جو آئے تطہیر کے مصداق تھے، اور جب یہ چلے ہیں لعنت بھیجنے کے لیے، خدا کا بھی عجیب کرنا ہوا. جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ لعنت کرنی ہے، عیسائیوں نے آ کر کہا کہ نہیں ہے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لعنت نہیں ہو سکی، یہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے. میں کہوں گا پروردگار، جب لعنت نہیں بھجوانی تھی تو ان کو زحمت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا کی طرف سے بھی آواز آئے گی، ہم نے زحمت بلا وجہ نہیں دی ہے، ہم نے آیت اتاری ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اتاری ہے. ہم جانتے تھے کہ یہ معافی مانگ لیں گے، لیکن بعض ہوں گے جو بعد میں انہی سچوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. وہ لعنت جو ان کے اوپر نہ ہو سکی کیونکہ انہوں نے تو انہیں سچا مان لیا تھا، ان کے اوپر ضرور جائے گی کہ جو پنجتن پاک کو سچا نہ مانے. یہ لعنت رکی ہوئی جھوٹوں کے انتظار میں. کہ میں نے خود دیکھا تھا یہ منظر، علی اور علی کا گھرانہ گیا تھا، اس لیے میں علی کی شان میں سب و شتم نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب وہ گھرانہ واپس آیا تو نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اور دوسرے بھی میرے اہل بیت ہیں، نہیں. جو عربی جان لفظ اس طرح سے استعمال ہو اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہی میرے اہل بیت ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مباہلہ، بس وہی اہل بیت ہے. جو مباہلہ کو دیکھتے رہے، چاہے وہ گھر کے اندر ساتھ ہو، وہ اہل بیت میں. اور اگر اہل بیت کی پہچان ہو گئی تو پھر نبی نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں علی پر سب و شتم کر سکوں. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے، وہی صحیح مسلم جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اسی صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت بھی ہے. آپ نے دیکھ لیا حاکم شام کا بغض کتنا زیادہ تھا، حاکم شام کی عداوت اور دشمنی کتنی زیادہ تھی علی ابن ابی طالب سے. اسی صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ نبی نے یہ بھی فرمایا تھا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، جو تجھ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے. کربلا 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 کربلا، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. کتنا سادہ سا یہ نتیجہ ہے. جو صحیح مسلم پڑھنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ایک طرف سے بتا رہے ہیں کہ کون بغض علی کا شکار تھا، اور جب بغض علی کا شکار ہو اس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا تھا کہ وہ مؤمن نہیں ہو سکتا، وہ یا کافر ہوگا یا وہ منافق ہوگا. اور اب آئیے صحیح مسلم کی ایک اور روایت پر، جو بڑی عجیب روایت ہے، بہت کم مقامات پر میں نے بیان کی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی نئی بات ہے. حد یہ ہو گئی رسول اللہ سے اور اہل بیت رسول سے دشمنی کی
کہ ایک عجیب باب صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جو انسان کو حیران کر دیتا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک باب لکھا اور پوری اس کے نیچے روایتیں موجود ہیں. باب کا نام کیا ہے، یعنی چیپٹر کا نام کیا ہے؟ باب من لعن النبی ولیس هو احلا لذالک. نبی نے بعض لوگوں پر لعنت کی لیکن وہ بعض لوگ لعنت کے مستحق نہیں تھے. کس نے لعنت بھیجی؟ نبی لعنت بھیج رہے ہیں لیکن کہہ رہے نہیں وہ مستحق نہیں تھے. تو پھر وہ لعنت ان کے لیے بدل کر اجر و ثواب بن جاتی ہے. باقاعدہ چیپٹر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر جی. اور اگر میری بات پر یقین نہ آئے اس باب کو سرچ کیجئے گا، میں نے عربی میں بھی اس کا نام لے لیا، آسانی سے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں. نبی نے لعنت بھیجی لیکن وہ اس کے اہل نہیں تھے، اس لیے وہ لعنت کنورٹ ہو کے رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کے نیچے روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں تبرکاً آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. جناب عائشہ فرماتی ہیں 2 افراد نبی کی خدمت میں آئے ملاقات کرنے کے لیے. کوئی ایسی بات کہی کہ نبی کو ناگوار گزری، نبی نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. کتنے تھے؟ کون روایت بیان کر رہا ہے؟ اب کچھ قرینوں سے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. جب نبی نے ان پر لعنت بھیج دی تو بی بی قریب آئی اور کہنے لگی کہ وہ چلے گئے تھے. کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ان کے اوپر لعنت بھیج دی. تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ کہا کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے میں لعنت بھیج دیتا ہوں، اور اگر میں نے کسی ایسے شخص کو لعنت بھیج بھی دی تو تم فکر نہ کرو، خدا اس لعنت کو رحمت میں تبدیل کر دے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسی کیسی باتیں رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں. یعنی اس چیپٹر کے بنانے والے نے یہی نہیں سمجھا ہے اب تک کہ رسول کس ذات کا نام ہے جس کو کفار صادق اور امین کہنے والے ہیں، کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. کفار کہہ رہے ہیں یہ سچ بولنے والا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کبھی کبھار یہ جھوٹ بھی بول دیتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور وہ رسول کے جس کے بارے میں قرآن نے یہ ہمیں معیار دیا ہے، یہ رسول وہ ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ کبھی اپنی خواہش کے مطابق اور غصے میں آ کر کوئی کلام نہیں کرتا، یہ وحی الہی کے مطابق گفتگو. یہ ہے رسول کا اسٹینڈرڈ. اور وہ رسول کے جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول جو تمہیں دے دے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. یہ ہے رسول کا معیار. یہ قرآن کا رسول ہے اور وہ صحیحین کا رسول. دونوں میں فرق ہے. ہمیں وہ رسول چاہیے جو قرآن کا رسول ہے، جو دے دے وہی لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کسی پر لعنت بھیج دے اور وہ لعنت رحمت میں تبدیل ہو جائے؟ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر رسول کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے رسول کسی کو رضی اللہ بھی کہہ رہے ہوں اور وہ حقیقت میں لعنت اللہ ہو. جب حقیقت میں کوئی لعنت اللہ ہو تو وہ رضی اللہ بن سکتا ہے. تو پھر بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو حقیقت میں لعنت اللہ ہوں گے، رسول کی زبان سے رضی اللہ ہو. پھر تو شریعت کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہ جاتا. جب یہ آپ نے رسول کا اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے، مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب رسول کا آپ نے یہ اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے تو پھر خلیفۃ الرسول کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کیوں کیا گیا. یہ کام ہی اس لیے کیا گیا کہ اگر رسول کے مقام کو ہم نیچے گرائیں گے تو پھر اپنے خلیفہ کے مقام کو رسول کے مقام کے قریب کر سکیں گے. اگر انسان صحیح معنوں میں تحقیق کے ساتھ سمجھنا شروع کرے کہ ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں تو معاملہ اس کے لیے بہت کلیئر ہے. ہم جس رسول کو مانتے ہیں وہ رسول علی کا بھی امام ہے. وہ رسول وہ ہے کہ جو علی سے زیادہ معلومات رکھتا ہے، کیونکہ وہ شہر علم ہے، علی باب مدینۃ العلم. ہم جس رسول کو رسول مانتے ہیں وہ ہے کہ جس کو معراج نصیب ہوئی. ہاں علی کے لہجے میں خدا نے گفتگو کی. ہمارا رسول اور ہے، ان کا رسول اور ہے. جب ہمارا رسول اور ہے
تو ہمارے اوصیاء رسول بھی اور ہیں، ان کا رسول اور ہے تو ان کے خلفائے رسول بھی اور ہیں۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، میں نے آپ کو ایک دعوت فکر دی ہے۔ ہمارے بھائیوں کو ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، ہم سے آ کر سوالات بھی کرتی ہے، اور بہت اچھی بات ہے، سوالات کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ سقراط نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا اگر سوالات پر پابندی لگا دی جائے اس کا مطلب پھر غلامانہ ذہنیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم غلامانہ ذہنیت کو پرورش نہیں دینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ انسان ترقی کرے، روشنی کی طرف آئے، اس لیے سوالات کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل ہی ایک صاحب نے ہم سے کچھ سوالات کیا، ہم نے جوابات دیے، وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو جوابات دے کر ہمیں مطمئن کر دیا، لیکن ہم دوبارہ جب جاتے ہیں تو پھر کچھ اور سوالات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہاں جائیے، وہاں جا کر ان سے سوالات کیجئے، اگر ان کے جوابات آپ کو مطمئن کر لے تو پھر ہمارے پاس آ جائیے، ہم کہیں جا تھوڑی رہے ہیں، اور ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور عالم دین ہوگا، کوئی اور مکتب اہل بیت کی نمائندگی کرنے والا ہوگا۔ اس لیے آپ گھبرائیے نہیں، کچھ سوالات ہم سے کیجئے، مطمئن نہ ہو تو ان سے سوالات کیجئے، ان سے مطمئن نہ ہو تو پھر سوالات کیجئے، ہم سے مطمئن نہ ہو تو پھر سوالات کیجئے۔ یہ سوالات کا سلسلہ جاری ہوگا تو پھر آپ حقیقی جواب تک پہنچیں گے، اور حقیقی جواب کا آغاز ہوتا ہے کربلا کے ساتھ۔ کیا ہوا ایسا کہ کافروں نے نہیں، کلمہ گویوں نے حسین کو مار ڈالا، اور حسین کو نہیں، خانوادہ رسول کو مار ڈالا۔ آج 7 محرم کی تاریخ ہے، 7 محرم کو حسین پر پانی بند کر دیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ نواسہ رسول کو پانی بھی نہیں دیا۔ مولا متقیان نے بھی جب جنگیں کی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، تب بھی ان جنگوں میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دشمن ضرور ہے لیکن پانی ان پر بند نہ کرو۔ جب ہور کا پیاسا لشکر آیا تھا، مولا نے فرمایا اپنے مشکیزوں کے دہانے کو ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کھول دو۔ دشمن ضرور ہے لیکن پانی ہر ایک کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ یہ کتنے ظالم اور کتنے جابر تھے کہ رسول کے نواسے پر پانی بند کر دیا۔ اور اسی لشکر میں علی اصغر بھی موجود ہیں، اسی لشکر میں جناب سکینہ بھی موجود ہیں، اسی لشکر کے اندر اور بچے اور بیٹیاں اور بیٹے موجود ہیں، سب پر پانی بند کر دیا گیا۔ اور عزیزوں محسوس کیجئے گا، ایک جملہ ہے جو انہوں نے کہا ہے، مجھے معاف کیجئے گا میں جملہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ کسی ملعون نے آگے بڑھ کے یہ کہا، حسین دیکھ یہ پانی خنزیر کے لیے کھلا ہے، بس رسول کے نواسے کے لیے پانی بند ہے۔ سوچ سکتے ہیں کس پستی پر یہ اتر آئے تھے، کس حد تک یہ گرے ہوئے لوگ تھے۔ جانور آ کر پانی پی سکتے ہیں، آل رسول پانی نہیں پی سکتے۔ یہاں سے پیاس کا آغاز ہوا، اور 7 محرم کی تاریخ ایک اور شہزادے کے ساتھ منسوب ہے جو شہزادہ یتیم تھا۔ کربلا میں ہر جوان کی ایک خاص خصوصیت ہے، علی اکبر جب زمین کربلا پر گرے تو آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ جب عباس کے شانے قلم ہوئے تھے تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ سنیں گے قاسم کے لیے کیا ہوا؟ قاسم وہ شہید ہیں، جب قاسم شہید ہوئے تو حسین سے رہا نہیں کیا، اتنی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے آئے کہ فوج سمجھی حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اسی لیے یہ فوجیں کھلبلی مچتی ہے اور جناب قاسم کی لاش پامال ہوتی ہے۔ جناب قاسم کون ہے؟ اس شہید کا نام ہے کہ شب عاشور سوال کرتے ہیں، چچا جان کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ جناب قاسم کو جواب دیتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کل کے شہیدوں میں اصغر کا نام بھی ہے۔ جناب قاسم نے جب یہ سوال سنا، غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ اصغر جو اپنے قدموں سے چل کر میدان میں بھی نہیں جا سکتے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شہید کر دیے جائے؟ کیا یہ نامحرم بے غیرت فوجیں ہمارے خیموں میں گھسائیں گے اور اصغر کو خیموں میں گھس کر ماریں گے؟ مولا نے فرمایا نہیں، میں اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا، اصغر کو اس طریقے سے شہید کیا جائے گا۔ لیکن اندازہ تو ہو گیا، قاسم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، یہ فوج اشقیاء ہمارے خیموں میں گھسائے۔ میں سلام کروں گا مولا سید سجاد پر، جس نے ان بیویوں کے ساتھ شہر بہ شہر سفر کیا۔ اے سید سجاد، تو صبر کا امام ہے، تو غیرت کا امام ہے۔ جناب قاسم سے سوال کیا، بیٹا قاسم یہ بتاؤ تجھے موت کیسی لگتی ہے؟
فرمایا موت مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ یہ جو جملہ کہا ہے نا جناب قاسم نے، اس کی لاج بھی رکھی۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اے قاسم، جیسے آپ کو موت آئی ہے ویسے کسی اور کو نہ آئی ہے۔ کسی کو تیر لگا شہید ہو گیا، کسی کو نیزہ لگا شہید ہو گیا، کسی کو تلوار کا ضرب لگا شہید ہو گیا، لیکن قاسم وہ شہید ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پابا۔ اے قاسم، جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی آپ نے بتایا ہے، مجھے موت سے عشق ہے۔ جناب قاسم صبح کا وقت آیا، بار بار اپنے چاچا کی خدمت میں آتے، چاچا جان جانے کی اجازت دیجیے، جانے کی اجازت دیجیے۔ جب اجازت نہیں ملی تو بہت روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خیمے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ماں نے دیکھا، سوال کیا، بیٹا قاسم پریشان کیوں ہو؟ کہ بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، جب تمہارے باپ کی شہادت کا وقت آیا تھا ایک تعویذ تیرے بازو پہ باندھا تھا، فرمایا تھا جب کوئی بہت بڑی پریشانی آئے تعویذ کھول کے دیکھ لینا، اس میں اس پریشانی کا حل ہوگا۔ اس سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہوگا؟ جلدی سے وہ تعویذ کھول دیکھ اس میں لکھا کیا ہے۔ عام طور پر باپ تعویذ باندھتا ہے تو دعاؤں کا تعویذ ہوتا ہے، میرا بچہ جی جائے، میرے بچے کو شفا مل جائے، میرے بچے کو طول عمر نصیب ہو جائے۔ لیکن سنیے گا، حسن مجتبیٰ نے اپنے یتیم قاسم کے لیے تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ لکھا یہ تھا، بیٹا قاسم جب یہ تو تعویذ کھولے گا وقت وہ ہوگا جب تیرے چچا کو فوج اشقیاء نے نرغے میں لے لیا ہوگا، ہر ایک تیرے چچا کو مارنا چاہے گا، میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں اپنے چچا پر جان کو قربان۔ جیسے جناب قاسم نے یہ رقعہ دیکھا، دوڑتے دوڑتے اپنے امام کی خدمت میں آئے، اور میرا دل یہ کہتا یہ فرمایا ہوگا، اے امام حسین اب تو آپ کے امام حسن مجتبیٰ نے کہہ دیا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے وہ تحریر اپنی آنکھوں سے لگائی، آقا حسن آپ نے اس وقت بھی اپنے غریب بھائی کو یاد رکھا، جا بیٹا قاسم میدان کی طرف جا۔ اتنے چھوٹے تھے قاسم، 13 یا 14 برس کے تھے کہ رقابوں کو کاٹا گیا تاکہ قاسم بیٹھ سکے۔ ماں نے دعائیں دی، میرے بچے کی خدا حفاظت فرمائے۔ میدان کی طرف گئے تو کیا دیکھا، ایک بہت بڑا پہلوان مقابلے پر آیا۔ عمر سعد نے کہا کہ جا قاسم کو تم مار کر آ جا۔ وہ پہلوان کہنے لگا یہ تو میری توہین ہے کہ میں بچے کے مقابلے پر جاؤں، اس کے لیے تو میرے بچے کافی ہیں۔ اپنے بیٹے کو کہا جا تو اس کے مقابلے پر جایا، اس کی گردن کاٹ کر آ۔ بچہ جب اس کا گیا، قاسم نے ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا۔ تیسرے بیٹے کو بھیجا، ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا۔ 7 بیٹے اس کے واصل جہنم کیا اور مار ڈالے۔ باپ کو جلا لایا، پوری طاقت کے ساتھ قاسم کے مقابلے پر آیا، کہا اس کا سن و سال، کہا قاسم کا سن و سال۔ ماں نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرے قاسم کی حفاظت فرما۔ وہ پہلوان بھی آیا، شیر خدا کے شیر نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے کہا دیکھتے نہیں علی کا پوتا ہے، مل کر اسے مارو۔ اب جو حملہ ہوا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئے، کہیں سے نیزے آئے۔ 13 برس کے قاسم کچھ دیر کے لیے زمین کربلا پر گرنے لگے۔ آواز دی علیک من السلام یا عمی ادرکنی، چچا جان میرا سلام قبول کیجئے، چچا جان میری مدد کو آئی۔ مولا حسین نے جیسے ہی دیکھا کہ بھتیجے نے پکارا ہے، تیز رفتاری سے مقتل کی طرف گئے۔ مقتل لکھنے والے کہتے ہیں حسین اپنے اکبر کے لیے بھی ایسے نہیں آئے تھے جیسے حسن کے یتیم کے لیے آئے، پوری تیز رفتاری سے پہنچے۔ فوجیں کے سمجھی کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، لہذا دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف بھاگی، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف بھاگی۔ ایک نحیف سی آواز بلند ہوئی، چچا جہاں ذرا جلدی۔ مولا اپنے بھتیجے کی لاش پر پہنچے اور عجیب فقرہ کہا، ایسا جملہ تو آپ نے کسی شہید کے لاشے پر نہیں کہا تھا۔ فرمانے لگے چچا کے لیے یہ بات بڑی سخت ہے، بھتیجا بلائے اور چچا تاخیر سے پہنچا۔
چچا تاخیر سے پہنچے، اس کے بعد لاش قاسم کو اٹھایا، میں کہوں گا اٹھایا کہاں، جمع کیا، لاش قاسم کو جمع کیا، در خیمہ پر لا کر رکھا۔ شیخ مہدی کربلائی نے حرم مولا حسین میں یہ مصائب پڑھتے ہوئے جملے کہے، قاسم کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے اکبر کی لاش پر رکھا، آسمان کی طرف رک کر کے مولا نے فرمایا واہ غربتا، واہ غربتا، حسین غریب ہو گیا، حسین لٹ گیا۔ شیخ مہدی کربلا یہ کہتے ہیں جب میں نے مصائب پڑھ لیے گریا بہت ہوا، لیکن رات میں خواب میں شہزادی تشریف لائی اور فرمایا اے مہدی کربلائی آئندہ یہ مصائب میرے بیٹے کے حرم میں شب جمعہ نہ پڑھنا۔ کہ کیوں بی بی؟ کہ تجھے نہیں معلوم شب جمعہ انبیاء آتے ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات آتی ہے۔ حسین نے اپنی غربت کا ذکر سنا، خود حسین اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ آئندہ میرے حسین کو ایسے نہ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پالنے والے کربلا کے اندر مقام علی اکبر موجود ہے، مقام علی اصغر موجود ہے، مقام ابوالفضل عباس موجود ہے، لیکن مقام قاسم موجود نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے اس میں مصلحت کیا ہے، لیکن شاید امام حسن نے پسند نہ کیا ہو کہ بھیا میں نہیں چاہتا کہ تم میرے قاسم کی وجہ سے میرے سامنے شرمندہ ہو، کہ آپ کا قاسم بھی مجھ پر قربان ہو گیا، ہم نے مقام قاسم کو مٹا دیا تاکہ قاسم کو یاد کر کر کے آپ میرے سامنے شرمندہ نہ۔ اے مولا حسن، اے آپ کے قاسم کا واسطہ، ہم سب کو مولا امام حسین کے سامنے سرخرو فرما۔ پروردگار حسینیت کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند فرما، یزیدیت کے پرچم کو سر نگو فرما۔ پالنے والے تمام مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما۔ ظالمین اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرما، قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ شہزاد قاسم کے واسطے سے بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ جو اولاد صالحہ رکھتے ہیں پروردگار ان کی بہترین تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس محبت اور معرفت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں مجلس امام حسین ہو رہی ہے اور وہاں پر مومنین شرکت کر رہے ہیں، دام درم سخن قدم ان تمام کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، ہمیں خالی ہاتھ اپنے دروازے سے نہ لوٹا۔ پروردگار شب جمعہ ہے، جو ہم نے نہیں مانگا اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اور اس رات کے واسطے سے وارث خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل من